اور گھر بھی عام جگہ میں نہیں، پشاور کی خوبصورت سوسائٹی حیات آباد، وہاں پر سمجھ لیں کسی بھی لڑکی کے لیے دین دنیا کے حسین امتزاج سے مزین شوہر ملنے کا یہ بہترین نادر موقع ہے۔ اس کو ہاتھ سے نہ جانے دیجیے، استخارہ کیجیے، اللہ سے مانگیے اور فی الفور ہم سے رابطہ کیجیے۔ اچھا، ان کی ڈیمانڈ ویسے تو پٹھان لڑکی کی ہے، لیکن دوسرے لوگ ہوں تو وہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں، بس سلیقہ چاہیے، کیونکہ ان کا تجربہ یہ ہے۔ یہ ہمارے بھائی مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے مایہ ناز شاگرد مولانا طارق جمیل صاحب اپنے مدرسے میں داخلہ دیتے ہوئے شاید مقابلہ حسن بھی کرتے ہیں۔ اکثر ان کے شاگرد ان کی طرح انتہائی خوبصورت ہوتے ہیں اور انتہائی ذہین، فطین اور دینی اعتبار سے بھی ٹھیک ٹھاک اور دنیاوی اعتبار سے بھی اکثر شہزادے گھروں کے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک شہزادہ جی پشاور کا، بہت خوبصورت صفات کا حامل، ان کے بارے میں یہ تھوڑی تحریر ہے، آپ سن لیجئے۔ پشاور سے تعلق رکھنے والے ہمارے پیارے بھائی جن کی عمر 29 سال، دراز قد 5 فٹ 9 انچ، 65 کلو ان کا وزن، دراز قد، آپ جانتے ہیں مردانہ وجاہت کا بڑا سبب ہوتا ہے۔ ان بھائی کے لیے رشتہ درکار ہے، ماشاءاللہ عالم ہیں، اور آپ جانتے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب کے مدرسے میں عربی بہت خوبصورت بولی جاتی ہے، عربوں کی طرح عربی بولتے ہیں۔ ان کے استاد ہیں شیخ رمزی، جو میرے پرانے دوست ہیں، یہ ان کے مایہ ناز شاگرد ہیں۔ حضرت شیخ رمزی تیونس کے بڑے خوبصورت ماشاءاللہ ملک سے تعلق رکھنے والے، جب عربی بولتے ہیں ایسے پھول جھڑتے ہیں، اور ماشاءاللہ بہت پیاری صفات کے حامل، یہ ان کے خوبصورت شاگرد ہیں، اور انہوں نے اسلامیات میں ماسٹرز کر رکھا ہے۔ اپنا بڑا بزنس ہے ماشاءاللہ، اچھی خاصی آمدن ہے، گھر بھی اپنا ہے، اور گھر بھی عام جگہ میں نہیں، پشاور کی خوبصورت سوسائٹی حیات آباد، وہاں پر سمجھ لیں کسی بھی لڑکی کے لیے دین دنیا کے حسین امتزاج سے مزین شوہر ملنے کا یہ بہترین نادر موقع ہے۔ اس کو ہاتھ سے نہ جانے دیجیے، استخارہ کیجیے، اللہ سے مانگیے اور فی الفور ہم سے رابطہ کیجیے۔ اچھا، ان کی ڈیمانڈ ویسے تو پٹھان لڑکی کی ہے، لیکن دوسرے لوگ ہوں تو وہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں، بس سلیقہ چاہیے، کیونکہ ان کا تجربہ یہ ہے کہ جو پٹھان لوگ ہیں وہ اپنی بچیوں کو بچپن سے ہی گھرداری سکھا دیتے ہیں، لیکن ہماری بہت ساری پنجابی خواتین بھی اور دوسرے بھی علاقوں کے لوگ اپنی بیٹیوں کو بچپن سے ہی ماشاءاللہ ایسے کوئی ہوں تو وہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں، پورے ملک سے، پوری دنیا سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمیں امید ہے اللہ کی ذات عالی سے، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب سے اللہ بڑا کام لے رہے ہیں، ان سے بھی اللہ تعالیٰ ان کی طرح ان سے بڑھ کر کام لے۔ اللہ پاک قادر ہے، نبی کوئی نہیں بن سکتا، صحابی بھی کوئی بھی نہیں بن سکتا، مزید راستے بند ہو گئے، یہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، لیکن باقی سب کچھ بن سکتے ہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب سے بھی بڑھ کر اللہ ان سے کام لے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ہماری دل سے دعا ہے جو بھی ہماری بہن ان کے نکاح میں آئیں، انشاءاللہ ان کے لیے بہت ہی خوشی کا باعث بنے گی، اور وہ بھی ان کو خوش رکھیں گے، کیونکہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا خاص موضوع ہے، بہت خوبصورت انداز سے اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کی اسپیشل خصوصاً تاکید فرماتے رہتے ہیں، اکثر یہ حدیث بیان کرتے ہیں، خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہترین ہو جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دعوے کے مطابق حضرت مولانا طارق جمیل صاحب خود بھی اب تک اپنے آپ کو سجا سنوار کے رکھتے ہیں، اور اب تک اپنے بال لگواتے پھر رہے ہیں، تاکہ میں اپنی بیوی کے لیے خوبصورت لگوں، اور بیوی کے لیے سجنا سنورنا بھی ثواب کا کام ہے۔ جیسے بیویوں کو حکم ہے کہ شوہروں کے لیے سج سنور کر اور اپنے سنگھار وغیرہ کا اہتمام کریں، کام والی ماسی نہ دکھائی دیں، بلکہ اچھے انداز سے شوہروں کے سامنے پیش ہوں، ایسے مردوں کو بھی حکم ہے۔ ہمارے بھی استاد تھے مولانا طارق جمیل صاحب کے استاد، اور میرے استاد ایک ہی ہیں، بلکہ وہ میرے سسر کے بھی شاگرد ہیں مولانا طارق جمیل صاحب۔ ریون پڑھتے تھے ہم، تو اکثر میری ٹنڈ کی عادت تھی، جب ہم وہاں پر خیر المدارس ملتان میں دورہ حدیث کے لیے گئے، مولانا طارق جمیل صاحب نے انہی حضرت مولانا یاسین صابر رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا، ہم نے بھی ان سے حدیث کی کتابیں پڑھی، تو باقاعدہ اس وقت حالانکہ ہماری اتنی رشتے کی بات پکی نہیں ہوئی تھی، لیکن چل رہی تھی کچھ بات، تو انہوں نے سبق کے دوران شاید مجھے سنانے کے لیے اور مجھے سکھانے کے لیے، ویسے باقی عموماً انہوں نے فرمایا کہ بھائی اپنی بیویوں کے لیے سجنے سنورنے کا اہتمام کیا کرو، ہر وقت ٹرینڈ اتنی اچھی بات نہیں ہے، وہ بال شال بھی ہونے چاہیے۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب انہی اساتذہ کرام کی اس بات کو پلے باندھ کر آج تک ماشاءاللہ اپنے بالوں کا اہتمام کروا رہے ہیں، اور نئے بال بھی جو جائز طریقے سے لگوانے کے لیے ماشاءاللہ کوشش فرما رہے ہیں۔ اللہ پاک مولانا کو اسی طرح دلہا بنائے رکھے، اپنی بیوی کے ساتھ خوش و خرم رکھے، بلکہ ہماری تو دل سے دعا ہے اللہ مولانا طارق جمیل صاحب کو 1 2 3 مرتبہ اور دلہا بنا دے، تاکہ بہت ساری بہنیں، بیٹیاں، بہت ساری خواتین پوری دنیا میں ایسی ہیں جو مولانا طارق جمیل صاحب کو پسند کرتی ہیں اور جائز طریقے سے ان کے نکاح میں آنا چاہتی ہیں، تو یہ ان کی کوئی ناجائز خواہش نہیں ہے، تو مولانا طارق جمیل صاحب کے لیے کوئی ناجائز یہ کام نہیں ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب اس سنت کو زندہ فرمائیں،
تاکہ بالوں کو بنانا یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن اگر مولانا طارق عظمی صاحب بال نہ بھی بنائیں تو اس سے اتنا نقصان نہیں ہوگا، لیکن مولانا طارق عظمی صاحب اگر نکاح نہیں کریں گے اس سے بڑا نقصان ہوگا۔ اب مولانا طارق جمیل صاحب کی دیکھا دیکھی اور بھی کئی لوگ شہزادے بن کر بال لگوائیں گے تو اس میں اچھی بات ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب کی دیکھا دیکھی کروڑوں لوگ دوسری تیسری چوتھی شادی کی طرف جائیں، تاکہ وہ جو کروڑوں لڑکیاں بیچاری گھروں میں بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو رہی ہیں ان سب کے لیے ایک راستہ کھل جائے۔ عورتوں کے پاس بہت بڑی دلیل ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب تو دوسری شادی کرتے نہیں، تو ہم کسی کی دوسری بیوی کیوں بنے؟ اور یہ دوسری شادی کی بات مفتی طارق مسعود کا مذہب ہے، اور بھائی یہ مفتی طارق مسعود کا مذہب نہیں، یہ مولوی عادل محمود کا مذہب نہیں، یہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب ہے اور خلفائے راشدین کا طریقہ ہے اور تمام صحابہ کرام کی سنت ہے۔ اس لیے برائے مہربانی اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے مولانا طارق جمیل صاحب سے میرے استادوں جیسے ہیں میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں، یہ بھی ایک سنت ہے۔ زندگی موت کا پتہ نہیں، اللہ پاک آپ کو لمبی عمر، صحت عافیت والی اور دین کی خوب خدمت والی، جیسے آپ سے اللہ پاک نے بہت بڑا کام لیا، کروڑوں لوگوں تک خیر کا پیغام آپ نے پہنچایا، یہ بھی ایک سنت ہے، چھوٹی سنت، مظلوم سنت، اس سنت کو بھی زندہ کرتے جائیے۔ اللہ پاک آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کی عزتوں عظمتوں میں اور اضافہ فرمائے، اللہ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔